یہ ایک انتہائی مزیدار فلم ہے جس کا بیسک آئیڈیا ایک لڑکے کے ہنر کے بارے میں گھومتا ہے جس سے وہ دوسروں کی نظر سے خفیہ رہ سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے فلم 3 آئرن کی۔ فلم کا ہیرو ٹائسوک ہے، مگر اس میں ایک عجیب ہنر اور عادت ہے کہ وہ کسی بھی گھر کا دروازہ کھول کر وہاں رات گزارتا ہے، اور اسے اس کام میں اتنی مہارت ہو چکی تھی کہ وہ کبھی بھی پکڑا نہ گیا تھا۔ اس کا گھر منتخب کرنے کا طریقہ بھی بہت دلچسپ تھا۔ وہ کچھ گھروں کے دروازوں پر فلائر چھوڑ دیتا، اور اگر فلائر اٹھایا جاتا تو اسے پتہ چل جاتا کہ گھر میں کوئی ہے، اور اگر فلائر نہ اٹھایا جاتا تو پھر ٹائسوک اس گھر میں رات کا مہمان ہوتا۔ وہ کبھی بھی کسی کی کوئی چیز نہ چراتا تھا، بلکہ اسے گھر کے ادھورے کام بھی مکمل کرتا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ وہ گھر کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ البتہ وہ اپنی یاد کے لیے فیملی کی تصویر کے ساتھ ایک پکچر ضرور کھینچتا تھا۔ ایک دو دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ فیملی واپس آ گئی، مگر وہ پھر بھی نکلنے میں آسانی سے کامیاب ہو گیا۔ اگلی دفعہ اس نے جس گھر کا انتخاب کیا وہ ایک امیر بزنس مین من گیو کا تھا۔ اس کی بیوی ایک سابقہ سپر سٹار ماڈل سن ہوا تھی، جس نے شادی کے بعد ماڈلنگ چھوڑ دی تھی۔ من ہوا کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، مگر سن ہوا اس سے اتنا ڈرتی تھی کہ اس نے کسی کو بھی اس ظلم کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ٹائسوک آرام سے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ سن ہوا کو من گیو گھر میں قید کر کے گیا ہوا تھا۔ ٹائسوک سے پہلے سن ہوا اسے دیکھ لیتی ہے، مگر وہ پرواہ نہیں کرتی، بلکہ وہ اس کی حرکات کو دیکھتی رہتی ہے۔ ٹائسوک سن ہوا کی ماڈلنگ کی تصویریں دیکھتا ہے۔ اسی وقت من گیو کا وائس میسیج سن ہوا کے لیے آتا ہے کہ فوراً فون پک کرے، مگر اس میسیج کے باوجود ٹائسوک کو پتہ نہیں چلتا کہ سن ہوا بھی گھر میں ہی ہے۔ اس لیے وہ اپنی عادت کے مطابق فیملی فوٹو کے ساتھ تصویر لیتا ہے، اپنا ڈنر تیار کرتا ہے اور گھر کے بقایا کام کرتا ہے۔ مگر جو ہی وہ سونے کے لیے جاتا ہے تو اس کی نظر سن ہوا پہ پڑتی ہے، مگر وہ اسے بس خاموشی سے دیکھے جاتی ہے۔ ٹائسوک فوراً سے پہلے گھر سے اپنا سامان سمیٹ کر نکل جاتا ہے۔ اسی وقت سن ہوا کو اس کے میاں کی دوبارہ کال آتی ہے، جس میں وہ اسے دھمکی دیتا ہے۔ ٹائسوک گھر سے نکلنے کے باوجود سن ہوا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ اس کے پاس واپس چلا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ باتھ ٹب میں بیٹھی رو رہی ہے۔ جب وہ باہر آتی ہے تو ٹائسوک گولف بال کو اس کی طرف پھینکتا ہے۔ سن ہوا اسے واپس پھینک کر اس سے بات کرتی ہے۔ اس وقت من گیو واپس آ جاتا ہے اور سن ہوا کو دروازہ کھلا چھوڑنے پر تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ اس وقت اس کی نظر ٹائسوک پر پڑتی ہے، جو باہر گولف کھیل رہا ہوتا ہے۔ وہ باہر اس سے لڑنے کے لیے آتا ہے، مگر ٹائسوک اس کی اچھی خبر لیتا ہے۔ اس کے بعد ٹائسوک آرام سے گھر چلا جاتا ہے، مگر سن ہوا بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ دونوں کی اچھی جوڑی بن جاتی ہے، اور سن ہوا بھی ٹائسوک کی طرح گھروں میں داخلے کے گٹ جان جاتی ہے۔ ٹائسوک کی ایک ہابی گولف کھیلنا بھی ہے، جس کے لیے وہ گولف کی بال کو درخت سے باندھ کر گھنٹوں شاٹ لگاتا رہتا ہے۔ ایک دن وہ دونوں ایک فوٹوگرافر کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں وہ نئی ماڈلز کی نیوڈ پکچرز دیکھتے ہیں۔ انہی میں انہیں سن ہوا کی تصویر بھی نظر آتی ہے۔ سن ہوا اپنی تصویر کو ایک پزل کی شکل دے دیتی ہے، کیونکہ اس کی اپنی زندگی بھی ایک پزل بن گئی ہوتی ہے۔ پھر وہ دونوں روٹین کے کام اور دیکھ بھال کر کے تصویر کھینچ کر واپس آ جاتے ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ دونوں کبھی بھی آپس میں بات نہیں کرتے، مگر ایک دوسرے کی ہر بات سمجھتے ہیں۔ اگلی دفعہ وہ دونوں ایک مشہور باکسر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ وائس میل سے پتہ چلتا ہے کہ باکسر اور اس کی بیوی ہوائی چھٹیاں منانے گئے ہوئے ہیں۔ وہ موقع اچھا سمجھ کر اس کے بستر میں سو جاتے ہیں، مگر بدقسمتی سے باکسر اسی رات واپس آ جاتا ہے اور دونوں کی اچھی باکسنگ سے تواضع کرتا ہے۔ مگر اس واقعے کے بعد وہ دونوں کافی قریب آ جاتے ہیں۔ ٹائسوک گولف بال کو درخت سے باندھ کر پریکٹس کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک بال کھل کر سامنے سے گزرتی گاڑی میں موجود عورت سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد اس کا دل شرمندگی اور خوف سے بھر جاتا ہے۔ اگلے دن وہ ایک روایتی گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں وہ اپنے جذبات کا ایک دوسرے سے کھل کر اظہار کرتے ہیں۔ اس سے اگلی دفعہ وہ ایک اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہیں، مگر وہاں ہر طرف بدبو ہوتی ہے۔
وہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے۔ یہاں وہ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں اور پولیس کو کال کرنے کی بجائے خود ہی اس لاش کی آخری رسومات ادا کر دیتے ہیں۔ قسمت سے اگلے دن مردہ آدمی کے بیٹا اور بیٹی آ جاتے ہیں، وہ انہیں پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں، مگر پولیس کے سوالوں کے جواب میں صرف خاموش رہتے ہیں۔ پولیس سمجھتی ہے کہ ٹائی سک نے سن ہوا کو اغوا کر کے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ پھر پولیس مردہ آدمی کا پوسٹ مارٹم کرواتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کینسر سے مرا۔ اس کیس سے تو نجات مل جاتی ہے، مگر پولیس سن ہوا کے بازیاب ہونے پر اس کے شوہر کو فون کر دیتی ہے اور ٹائی سک کو اغوا کے سلسلے میں سزا ہو جاتی ہے اور سن ہوا کا شوہر اسے گھر لے جاتا ہے، جہاں وہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم کا شکار ہو جاتی ہے۔ منگوا ٹائی سک سے بھی بدلہ لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ انسپیکٹر کو رشوت دے کر اسے بھی گولف بال سے اسی طرح مارتا ہے جیسے اس نے اسے مارا تھا۔ جیل میں اسے 3 قیدیوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، مگر وہاں پر بھی وہ ہر وقت خیالی گولف کی پریکٹس کرتا رہتا ہے۔ اس کی ان حرکتوں سے تنگ آ کر اسے الگ کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ الگ کمرے میں وہ بہت خوش ہوتا ہے اور یہاں وہ نظروں سے پوشیدہ رہنے کا ہنر سیکھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس ہنر میں طاق ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سن ہوا ظلم کے خلاف پھٹ پڑتی ہے اور اپنے میاں کو ترکی بترکی جواب دیتی ہے۔ ادھر ٹائی سک اس چھوٹے کمرے میں بھی گارڈ کی نظر سے پوشیدہ رہنے کے ہنر میں بہتر ہوتا جا رہا ہے، مگر ہر دفعہ پکڑے جانے پر گارڈز اسے مارتے ہیں، مگر وہ ہر دفعہ اسے بہتر کرنے کا سوچتا ہے۔ دوسری طرف سن ہوا روزمرہ کے کام ایسے ہی کرتی ہے جیسے ٹائی سک کرتا تھا۔ ایک دن وہ اسی گھر میں جاتی ہے جہاں وہ دونوں اکٹھے گئے تھے۔ مالک مکان اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، مگر پھر اسے ٹھہرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اب ٹائی سک بالکل ننجا جیسا تیار ہو چکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ گارڈ کے پیچھے اس طرح سے چھپ سکتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ فرار ہو گیا، مگر پھر اسے اس کے سائے کی وجہ سے پکڑ لیتا ہے۔ دوسری طرف سن ہوا کا شوہر سمجھ جاتا ہے کہ وہ ٹائی سک کی رہائی کا انتظار کر رہی ہے، اس لیے وہ ٹائی سک کو قتل کرنے کا پلان بناتا ہے۔ جیل میں ٹائی سک ایک ماسٹر ننجا کی طرح گارڈ کی نظر سے خود کو پوشیدہ رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اپنے نئے ہنر کی مدد سے وہ لوگوں کے گھروں میں اس وقت بھی داخل ہو جاتا ہے جب سب لوگ گھروں میں ہوں۔ وہ باکسر اور فوٹوگرافر سبھی کے گھروں میں جاتا ہے اور سب اس کو محسوس کر سکتے ہیں، مگر کوئی بھی دیکھ نہیں پاتا۔ آخر وہ سن ہوا کے گھر جاتا ہے، اس کا شوہر اس کی موجودگی محسوس تو کرتا ہے مگر اسے دیکھ نہیں پاتا، لیکن سن ہوا اس کی موجودگی محسوس کر لیتی ہے اور جب وہ شیشے میں دیکھتی ہے تو اسے ٹائی سک نظر آتا ہے۔ اسی وقت منگوا بھی باہر آتا ہے، مگر ٹائی سک غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ آج سن ہوا پہلی دفعہ کہتی ہے آئی لو یو۔ منگوا سمجھتا ہے کہ وہ اسے کہہ رہی ہے، مگر حقیقت میں وہ یہ ٹائی سک کو کہہ رہی ہوتی ہے۔ منگو اپنی بیوی کو گلے لگاتا ہے، مگر وہ گلے لگے ہی ٹائی سک کو کس کرتی ہے۔ اگلے دن سن ہوا کی خوشی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ منگو کے جانے کے بعد وہ سن ہوا کے ساتھ کچھ دیر غائب رہنے کا ہنر آزماتا ہے، مگر وہ اسے ڈھونڈ لیتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کتنی بھی خفیہ کیوں نہ ہو، ڈھونڈنے والے اسے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اگر یہ کہانی اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید فلموں کی سٹوری آپ تک پہنچتی رہے۔ بائے۔